السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان دنوں ہم جس اہم موضوع کو لے کر آپ حضرات کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، وہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو مکمل سننا ہے اور اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لنک کو شیئر کر کے میری گفتگو کو دیگر احباب تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بات زیر بحث ہے کہ ایران سنی مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ایران نے ہزاروں سنی مسلمانوں کو قتل کروایا ہے۔ ایران نے سنی مسلم ممالک کو اجاڑا ہے۔ ایران نے سنی علماء کو قتل کروایا ہے۔ ایران نے سنی عقائد و نظریات کے اوپر اپنی ثقافت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی پالیسی کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے نعرے اس وقت سوشل میڈیا پر لگائے جا رہے ہیں، بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی، آپ ذرا انڈین میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے، ٹوپی پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، سفید کرتا زیب تن کیے ہوئے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جن کا نعرہ یہ ہے اس وقت کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اسرائیل زندہ باد تھا اور زندہ باد رہے گا۔ جب ان سے اس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، ان کی ایسی بے وقوفانہ گفتگو ہے جس کے اندر نہ جان ہے اور نہ ہی اس قابل ہیں کہ ان کی بات کو توجہ دی جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت ایران کی اخلاقی حمایت کیوں کی جائے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت عالم اسلام یکمشت ہو کر ایران کی پشت پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ تمام اسلامی ممالک بیک زبان اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں درندے اسرائیل کے ناپاک عزائم کے خلاف کھڑا ہی ہونا نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے ایران کے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایران نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ مسلمان کئی دہائیوں سے اس کے منتظر تھے۔ جب مسلمان بچوں کے چیتھڑے بموں کے ذریعے ہوا میں اڑ رہے تھے، پوری کی پوری عمارتوں کو مسلمانوں پر گرا دیا گیا، ہاسپٹلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسکولوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، مسلم ممالک کو اجاڑ دیا گیا۔ ایسے حالات میں اگر کسی نے قوت سے جواب دیا ہے، دفاع کیا ہے، تو وہ ایران ملک ہے۔ ایران اس وقت شیعوں کی ترجمانی نہیں کر رہا، ایران کسی مکتبہ فکر کی ترجمانی نہیں کر رہا، ایران کسی ریجن کی ترجمانی نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت ایران امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ایران اس وقت امت مسلمہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر چکا ہے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، ایسے حالات کے اندر ہمیں ہر اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایران کے تئیں اپنے جذبات کو مخلصانہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہوں، لیکن اختلافات کا وقت نہیں ہے، یہ اتحاد اور اشتراک کا وقت ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر یہی کچھ چلتا رہا، یہی کچھ مسلمان کرتے رہے، تو یکے بعد دیگرے ہر ایک کا نمبر لگے گا، ہر ایک کو ذبح ہونا پڑے گا، ہر ایک کو اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، اس وقت یہ باتیں کرنے کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قاتل یہودی ہے، مسلمانوں کا قاتل وہ مسلمانوں کا دشمن ہے جس نے تمام تر وسائل اور ذرائع کو مسلمانوں کی عورتوں کی عزت اور ان کی آبرو کو تار تار کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ مسلمانوں کا اصلی دشمن کون ہے، مسلمانوں کا ابدی دشمن کون ہے، مسلمانوں کو مٹانا کون چاہتا ہے، اور مسلمانوں کے تئیں اس وقت مسلمانوں کا مخلص کون ہے۔ آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں، آپ چاروں طرف دیکھیں
تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے معزز ناظرین و سامعین، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کی پشت پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نظریاتی طور پر کھڑے ہوں، فکری طور پر کھڑے ہوں۔ سوشل میڈیا پر ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم افواہوں میں جانے کے بجائے ہم حقائق کو تسلیم کریں، حقائق کو مانیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔